السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج حاضر ہے آپ کے لیے ایک نئی کہانی کے ساتھ جس کا نام ہے امل شہزادی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ صحرائے عرب میں ایک سلطنت آباد تھی جس پر ایک شاہی جوڑا حکومت کرتا تھا، جس میں بادشاہ کا نام امیر اور ملکہ کا نام یاسمین تھا۔ ملکہ کے ہاں کئی سالوں بعد رحمت نازل ہوئی۔ اللہ نے خوبصورت جوڑے کو ایک پیاری سی گڑیا سے نوازا۔ انہوں نے شہزادی کا نام امل رکھا۔ امل بہت ہی پیاری اور صحت مند شہزادی تھی جو دیکھنے والے کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی تھی۔ شہزادی کی پیدائش کی خوشی میں بادشاہ اور ملکہ نے تقریب کی جس میں سب لوگوں کو عام دعوت تھی۔ ہر امیر قریب کو اجازت تھی کہ وہ تقریب میں آ سکتے ہیں۔ بہت اچھے کھانوں کا انتظام کیا گیا۔ کرتب دکھانے کے لیے مختلف مداریوں کو بلایا گیا جنہوں نے سب لوگوں کو لطف اندوز کیا۔ تقریب کے موقع پر تمام سلطنت کو پھولوں سے سجا دیا گیا اور ہر طرف روشنیوں کا راج ہو گیا۔ بادشاہ نے سلطنت میں موجود 3 بزرگ خواتین کو خاص طور پر دعوت پر بلایا جن کا نام تھا امیرہ، زہرہ اور لیلی۔ تینوں نے بچی کو دعائیں دیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ سب سے پہلے زہرہ نے دعا دی کہ اللہ شہزادی کو حکمت عطا کرے اور دنیا کے بارے میں سوچ سمجھ عطا کرے، اور مزید یہ کہ وہ جو بھی علم حاصل کرے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ پھر لیلی آگے بڑھی اور انہوں نے دعا دی کہ اللہ شہزادی کو غم سے بھرے لوگوں کا ہمدرد بنائے اور ایسی آواز عطا کرے جو دکھی سے دکھی دل کو سکون دینے کی طاقت رکھتی ہو۔ آخر میں بزرگ امیرہ نے دعا کی کہ اللہ شہزادی کو ایسی سمجھ بوجھ عطا کرے کہ وہ اپنے ارد گرد کے حالات کا مقابلہ اچھے طریقے سے کر سکے اور ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ ابھی امیرہ شہزادی امل کو دعائیں دے ہی رہی تھی کہ ایک منحوس جادوگرنی عزیزہ تقریب میں اچانک آ گئی جس کی بادشاہ کے محل سے کوئی پرانی دشمنی تھی۔ وہ جشن میں گھس آئی۔ حسد اور غصے سے بھری ہوئی نگاہوں کے ساتھ اس نے شہزادی امل کو بد دعا دی کہ جب اس کی 18ویں سالگرہ ہو تو کچھ ایسے حالات بن جائیں کہ شہزادی سو جائے اور کبھی واپس نہ اٹھے۔ اس نے اس بد دعا کے ساتھ جادو بھی کیا جس سے بادشاہ اور ملکہ ڈر گئے۔ بادشاہ اور ملکہ نے پریشانی میں ایک بزرگ سے مدد طلب کی جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ ایک عقل مند بزرگ تھے جن سے لوگ اکثر مشاورت کے لیے آتے تھے۔ اس بزرگ نے مشورہ دیا کہ شہزادی کو اسلامی طریقوں کے ساتھ نشو و نما دی جائے، یعنی اس کی پرورش اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر کی جائے۔ ایسا کرنے سے اللہ بچی کی حفاظت خود کرے گا اور بچی اللہ کی امان میں ہوگی۔ اس نے کچھ دعائیں بتائیں جس میں ہر شیطانی شر سے بچنے کی طاقت تھی۔ شہزادی محل میں پلی بڑھی اور اس کی پرورش اسلامی طور طریقوں پر ہوئی۔ شہزادی کے ساتھ اس کی کچھ سہیلیاں اور وہ 3 بزرگ عورتیں رہیں۔ جب شہزادی 18 سال کی ہوئی تو اس میں ہمیشہ سے ہی محل سے باہر جانے کی جستجو تھی۔ اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے شہزادی محل سے پہلی بار اکیلی باہر نکلی۔ امل نے صحرا میں سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں اس کا سامنا نادر نامی ایک خانہ بدوش سے ہوا جو کہ کہانیاں سنانے میں ماہر تھا۔ اس نے شہزادی کو بہادر لوگوں کی کہانیاں سنائیں جس نے اس کے دل میں بہادری کی آگ کو بھڑکایا۔ امل کا سفر آگے بڑھا اور وہ صحرا کے بیچوں بیچ پہنچ گئی۔ یہاں اس کی ملاقات یوسف سے ہوئی۔ یوسف کے پاس بہت سے جانور اور پرندے تھے اور اس نے اپنے گھر کے آس پاس بہت سے پودے اگا رکھے تھے۔ یہ ایک گھڑ سوار تھا جسے تمام جانداروں سے بہت محبت تھی۔ اس سے مل کر امل نے جانا کہ انسانوں کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ یہاں سے آگے بڑھی تو اس کا پڑاؤ ایک گاؤں میں تھا جس کے رہنے والے مہربان تھے اور کھلے دل کے لوگ تھے۔ ان کی سخاوت سے شہزادی بہت متاثر ہوئی۔ ان کے اتحاد اور بے لوث محبت کو دیکھ کر شہزادی کی اپنی رعایا کے لیے لگن اور بڑھ گئی۔ جیسے ہی شہزادی واپس محل آئی تو عزیزہ وہاں موجود تھی اور اس نے اپنے آپ کو ایک بزرگ عورت کے روپ میں بدل رکھا تھا۔ جیسے ہی شہزادی آگے بڑھی عزیزہ نے ایک سوئی جس پر گہری نیند سلا دینے والا زہر تھا امل کو چبھو دی جس سے وہ ایک ہی لمحے میں گہری نیند سو گئی۔ پر جیسا کہ امل کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی تھی اس نے صبح آیت الکرسی اور تمام دعائیں پڑھی تھیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی اور کچھ ہی دیر بعد زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ شہزادی ہوش میں آ گئی، عزیزہ کا جادو ٹوٹ گیا اور وہ اپنے حسد اور تکبر کی آگ میں جل گئی۔ اللہ نے عمل کو اپنے ماں باپ اور دوستوں کے پاس واپس بھیجا۔ اس خوشی کے موقع پر سلطنت ایک بار پھر جگمگا اٹھی اور ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہو گئیں۔ شہزادی نے اتنی چھوٹی سی عمر میں بے شمار سبق سیکھ لیے اور انہیں اپنی زندگی کے آنے والے دنوں میں عمل میں لانے کی خواہش کے ساتھ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھی۔ شہزادی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی شیطانی چال متاثر نہیں کر سکتی۔ تو یہ تھی ہماری کہانی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔